بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں، دولت کے انبار ہو جائیں، دنیا میں عزت سے جئیں، مخلوق کی احتیاجی سے محفوظ ہو جائیں، اللہ پاک کے در کے منگتے اور محتاج ہو جائیں، تو ہر چیز اللہ کے خزانے سے جڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہر ضرورت اسی سے مانگیں، اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور ایسے وظائف موجود ہیں جن کی برکت سے اللہ پاک بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت مفتی زرولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، غریبوں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، کیا ان کے پاس وظیفہ نہیں ہے؟ یہ وظیفے اختیار کریں، وظائف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ پاک ان آیات بینات کی برکت سے یا اپنے اسماء مبارکہ کی برکت سے اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا رابطہ رجوع اللہ کی ذات سے رہے، کیونکہ سارے خزانوں کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی آئے حضور کے پاس، عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں غربت سے نکل جاؤں، اس فقر و فاقہ کی زندگی سے نکل جاؤں، میں خوشحال ہو جاؤں، مالدار ہو جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تسبیح عطا فرمائی، فرمایا کہ یہ پڑھا کرو۔ وہ کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ یہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان، سنتیں تھوڑا پہلے پڑھ لیں۔ اس فجر کی سنتوں کی سنت بھی یہی ہے کہ ان کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، اذان کے فوراً بعد بندہ پڑھ لے اور اس تسبیح مبارک کا ورد کرتا رہے۔ اور استغفار کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے رزق کو جوڑ رکھا ہے۔ استغفار وہ چیز ہے جس کی برکت سے اللہ پاک یعنی مخلوق کو اللہ پاک روزی عطا فرماتے ہیں۔ جو خود استغفار کر رہا ہے تو اس کو اللہ پاک کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ بہت سی نعمتیں اللہ پاک نے استغفار کے ساتھ جوڑ رکھی ہے۔ اس میں استغفار بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایجابی ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے اور سلبی ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ایجابی کیا ہوتا ہے؟ وہ اوصاف جن اوصاف کو ہم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ایجابی تسبیحات۔ اور سلبی تسبیحات کسے کہتے ہیں؟ وہ صفات رذائل، یعنی وہ صفات جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، جن کی ہم اللہ سے نفی کرتے ہیں کہ اللہ اس سے بھی پاک ہے، اس سے بھی پاک ہے، اس سے بھی پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، عجز سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے۔ تو یہ جو ہم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، یہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو کہتے ہیں سلبی ذکر الہی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کو ثابت نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گندی صفات سے پاک ہے، ان گندی چیزوں سے اللہ پاک ہے، شریک شرکا سے اللہ پاک ہے، تو ان کو ہم اپنے پروردگار کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ساری تسبیحات موجود ہیں، ایجابی ذکر بھی موجود ہے، سلبی ذکر بھی موجود ہے، استغفار بھی موجود ہے، توبہ بھی موجود ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، ارشاد فرمایا کہ جب تم اس کو پڑھو گے تو دنیا ناک رگڑ کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے گی۔ تو ہم جب پڑھیں گے تو دنیا ناک رگڑے گی اور ہمارے پاس آ کے رہے گی، اور دولت تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ اور فرمایا ہے حدیث پاک میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لن تموت حتی تستکمل رزقہا، ہرگز نہیں مرو گے جب تک تمہارا رزق تمہیں نہیں پہنچے گا۔
یعنی بھاگتا ہے، رزق تلاش کرتا ہے بندے کو، جیسے انسان کو موت تلاش کرتی ہے، اسی طرح روزی انسان کو تلاش کرتی ہے۔ اس کی فراوانی ہو، بے برکتی نہ ہو، تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں، تاکہ فرائض کو چھوڑنے کی نحوست ہماری روزی میں شامل نہ ہو جائے، تو اس سے بے برکتی آتی ہے، لاکھوں کے لاکھوں اڑ جاتے ہیں۔ اور جو ان اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو ہر قسم کی دولتیں اللہ کے پاس ہے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے دولت مانگیے۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں جو ہمارے اکابرین کا مجرب وظیفہ ہے، یا لطیف کا آپ ورد کریں 129 مرتبہ، یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد پڑھیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر پڑھیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ لطیف کسے کہتے ہیں؟ باریک تدبیر کر کے راستے پیدا کر دے جہاں سے کوئی راستہ نہیں نکل رہا، کہ کیسے وہاں تک پہنچا جائے۔ اللہ پاک وہاں اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں، اپنے پیارے بندوں کے لیے وہاں سے رزق کا انتظام کرتے ہیں جہاں سے ان کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت گئی، یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تلاوت فرما رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا رزق تو اللہ نے لکھ رکھا ہے، اللہ کے ذمے ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت مبارکہ سنی، یعنی باہر سے گئے، ابھی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، سن کے واپس آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانے اتارے تھے ان کے لیے، جنت کے کھانے دنیا میں اللہ نے ان کو کھلائے ہیں۔ تو جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر رزق کے متعلق، ہاتھ پاؤں بھی مارنے چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ یہ جھوٹ ہوتا ہے کہ صبح کو اٹھیں گے تو تکیے کے پیچھے آپ کے کروڑوں رکھے ہوئے ہوں گے، یوں نہیں ہوتا۔ جب حضور نے اسباب اختیار کیے ہیں، ان بس بہرحال مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ان لوگوں کی، پتہ نہیں ان کے پاس کیا لاجک ہے، کیا دلیل ہے، کون سی دلیل پیش کرتے ہیں، اس معاملے میں ایسے لگے رہتے ہیں۔ جب حضور نے اسباب اختیار فرمائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش ابتدا زندگی میں تجارت تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش مال غنیمت رہا ہے، جہاد سے جو مال حاصل ہوتا تھا۔ تو حضور تو اسباب اختیار کرتے تھے، یہ کوئی بڑے اللہ کے ولی آ گئے ہیں جو تکیے کے نیچے پیسے رکھ دیتے ہیں وظیفوں کی برکت سے۔ اسباب آپ کو ضرور اختیار کرنے پڑیں گے، ان جھوٹی باتوں میں نہ آئے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے، فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے علماء نے، کہ اسباب کو اختیار نہ کرنا یہ عبدیت نہیں ہے۔ عبدیت خدا کی بندگی یہ ہے کہ اس کے اسباب اختیار کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا جائے کہ اللہ میں عاجز ہوں، کمزور ہوں، اسباب اختیار آپ نے بنائے ہیں، میں اختیار کر رہا ہوں، بھیک کا کشکول میں نے رکھ دیا ہے، اب یہ وظائف پڑھ رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ درخواست ہے میری کہ اس کے اندر برکت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے، اور آپ کی 7 نسلیں کیا، آپ کی 21 نسلوں تک اللہ پالیں گے، پھر بھی آپ کی دولت ختم نہیں ہوگی آپ کی نیکی کی برکت۔ نیک آدمی کے اوپر برکات نازل ہوتی ہیں، اس پر، اس کی نسلوں پر۔ محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کی اللہ رب العزت 21 نسلوں تک پالنے کا وعدہ فرماتے ہیں، جو توکل اور اعتماد پر، اللہ پر یقین کے ساتھ جو دولت حاصل کرتے ہیں، اس دولت میں یہ برکت ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان وظائف کو کریں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آپ کو بہت عطا فرمائیں گے، آپ کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ملے گا۔